سنن اور مسانید کے اندر ایک روایت کی بنیاد پر مرزا جہلمی نے ایک سٹیٹمنٹ اپنے کئی بیانات میں اور کئی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، اور جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ نکاح حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ زنا ہے۔ اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے، جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ ہو حرام ہے۔ یہ شادی تو اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، اب صورت النساء پڑھ لیں۔ نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی، چھپی دوستی۔ یہ نکاح کے موقع پر آواز یعنی وہاں لفظ صوت موجود ہے، اور صوت کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا اعلان کرنا۔ نکاح کے موقع پر اعلان اور دف بجانا یہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر مرزا جہلمی نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ جس نکاح کے اندر دف نہ بجائی جائے اور گانا نہ گا جائے وہ نکاح حرام ہے، بلکہ اس کو زنا قرار دیا۔ یہ جو مضمون اور مفہوم مرزا جہلمی نے اس حدیث کا بیان کیا ہے، اس حدیث کی جتنے شروحات شارحین حدیث نے کی، محدثین نے کی، ایک حوالہ بھی ایسا آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی امام کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ جس نکاح کے اندر گانا نہ بجایا جائے وہ زنا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس حدیث کا یہ مفہوم اور مضمون نکلتا ہے۔ اگر یہ مضمون لیا جائے کہ نکاح کے موقع پر اگر گانا نہ گایا جائے اور دف نہ بجائی جائے تو وہ نکاح حرام ہوتا ہے یا وہ زنا قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو العیاذ باللہ تعالیٰ اس سے تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پائیں گے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نکاح بھی زنا قرار پائیں گے جن نکاحوں کے موقع پر گانا نہیں بجایا گیا اور دف نہیں بجائے گی۔ نکاح کے ارکان میں سے گانا بجانا یا دف بجانا یہ رکن ہے ہی نہیں۔ نکاح کے دو رکن ہیں، ایجاب و قبول اور حضور شاہدین، یعنی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے جو کہ ارکان ہیں نکاح کے، وہ پائے گئے تو نکاح منعقد ہو گیا، نکاح صحیح ہو گیا۔ اب اس کے لیے آگے حدیث میں حکم ہے اس بات کی ترغیب کا کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے موقع پر تمہیں اس کا اعلان اور اظہار کرنا ہے، کھانا کھلا کے، جس طرح کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کی دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو اور ان کو دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے، لیکن نکاح کے موقع پر گانا بجانا یا یہ ہے کہ دف بجانا، اس کو نکاح کا رکن قرار نہیں دیا گیا، نکاح کا واجب یا فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم نے نکاح کے موقع پر اس کا اعلان اظہار کر جائے گی۔ اب بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم نکاحوں کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقد ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عقد پر گانا بجانا یا اس طرح کے معاملہ جو ہیں ان کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ فدخل علیہا بغیر اذن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے حجرہ میں تشریف لے گئے ان کی اجازت کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اجازت کے بغیر ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 صحابہ کرام علیہ رضوان کو خبر دی اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر ان کو کھانا کھلایا، ان کی دعوت قرار پائے۔ جس طرح کے صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز سحری کھانا ہے، سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز ہے۔ یعنی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، سحری میں تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن جو بندہ سحری نہیں کھاتا اور سحری کھائے بغیر اس نے روزہ رکھ لیا، نہ تو اس کا روزہ حرام قرار پاتا ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ روزے کی صحت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سحری کھانا یہ روزے کا رکن نہیں ہے، روزے کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، سنت ہے۔ جس طرح کوئی سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزہ درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کو لے لیں، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، فصل ما بین الحلال والحرام، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز یہ ہے کہ سحری کھانا، اور فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز وہ نکاح کے موقع پر اصوات کو یعنی آوازوں کو بلند کرنا یعنی اعلان کرنا ہے۔ تو اعلان کرنا مستحب ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلان کرنا یہ نکاح کا رکن ہے، یا جس میں اعلان یا اس طریقے سے گانا نہ گایا جائے یا جس میں جو ہے نا وہ دف نہ بجائی جائے تو وہ زنا اور حرام قرار پائے، اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے، جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ ہو حرام ہے۔ یہ شادی تو اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، اب سورۃ النساء پڑھ لیں۔ نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی، چھپی دوستی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن اور مسانید کے اندر ایک روایت کی بنیاد پر مرزا جہلمی نے ایک سٹیٹمنٹ اپنے کئی بیانات میں
اور کئی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، اور جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ نکاح حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ زنا ہے۔ مرزا جلمی کے اس بیان کی بنیاد پر نعوذ باللہ تعالی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، امت کے صلحاء، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی وہ نکاح نعوذ باللہ تعالی زنا اور حرام قرار پاتے ہیں جس میں گانا نہیں ہوا یا اس میں دف نہیں بجائی گئی۔ اب جس روایت کی بنیاد پہ مرزا جلمی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جو کہ صغار صحابہ اکرام علیہ رضوان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ محمد ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصلوا ما بین الحلال والحرام الصوت فی النکاح والدف۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کتب احادیث کے اندر مروی ہے کہ نکاح کے موقع پر آواز، یعنی وہاں لفظ صوت موجود ہے، اور صوت کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا اعلان کرنا۔ نکاح کے موقع پر اعلان اور دف بجانا یہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہے۔ اس روایت کی بنیاد پہ مرزا جلمی نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ جس نکاح کے اندر دف نہ بجائی جائے اور گانا نہ گا جائے وہ نکاح حرام ہے، بلکہ اس کو زنا قرار دیا۔ یہ جو مضمون اور مفہوم مرزا جلمی نے اس حدیث کا بیان کیا ہے، اس حدیث کی جتنی شروحات شارحین حدیث نے کی، محدثین نے کی، ایک حوالہ بھی ایسا آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی امام، کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ جس نکاح کے اندر گانا نہ بجایا جائے وہ زنا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس حدیث کا یہ مفہوم اور مضمون نکلتا ہے، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ترغیب ارشاد فرمائی ہے نکاح کے موقع پر اس کا اعلان کرنے کی اور اس کا اظہار کرنے کی۔ اب وہ اعلان اور اظہار کے طریقے کون کون سے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو کھانا کھلا کے، لوگوں کو جمع کر کے، ان کا اجتماع کر کے، ان کو کھانا کھلا کے، ان کو ایک دوسرے کو مبارک دے کے، اور مباح قسم کے اشعار پڑھ کے یا دف بجا کے۔ یہ سارے طریقے ہیں اعلان اور اظہار کے۔ اگر یہ مضمون لیا جائے کہ نکاح کے موقع پر اگر گانا نہ گایا جائے اور دف نہ بجائی جائے تو وہ نکاح حرام ہوتا ہے یا وہ زنا قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو العیاذ باللہ تعالیٰ اس سے تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پائیں گے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نکاح بھی زنا قرار پائیں گے جن نکاحوں کے موقع پر گانا نہیں بجایا گیا اور دف نہیں بجائے گی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم نکاحوں کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقد ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عقد پر گانا بجانا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، صحیح مسلم کے اندر 3502 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نکاح چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے، زوجنا، کہا کہ اے حبیب پیارے ہم نے آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو ہی معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے میرا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا۔ صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنٍ، نبی علیہ السلام حضرت زینب کے حجرہ میں تشریف لے گئے ان کی اجازت کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اجازت کے بغیر ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو خبر دی اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور پھر ان کو کھانا کھلایا، ان کی دعوت فرمائی۔ یہاں نہ کوئی دف بجی، نہ کوئی گانے بجائے گئے اور نہ کوئی گانے گائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر 2048 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نکاح کیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور نے دیکھا کہ ان کے جسم یا ان کے کپڑوں پر
زردی کے کچھ نشانات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے نکاح کر لیا۔ اب انہوں نے وہاں کوئی جو نکاح کا ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر کوئی دف بجانا یا نکاح کے موقع پر کوئی جو ہے وہ گانا بجانا، اس طرح کا کوئی معاملہ ان سے ثابت نہیں۔ نکاح کے ارکان میں سے گانا بجانا یا دف بجانا یہ رکن ہے ہی نہیں۔ نکاح کے دو رکن ہیں، ایجاب و قبول اور حضور شاہدین، یعنی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے جو کہ ارکان ہیں نکاح کے، وہ پائے گئے تو نکاح منعقد ہو گیا، نکاح صحیح ہو گیا۔ اب اس کے لیے آگے حدیث میں حکم ہے اس بات کی ترغیب کا کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے موقع پر تم نے اس کا اعلان اور اظہار کرنا ہے، کھانا کھلا کے، جس طرح کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کی دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو اور ان کو دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے۔ لیکن نکاح کے موقع پر گانا بجانا یا یہ ہے کہ دف بجانا، اس کو نکاح کا رکن قرار نہیں دیا گیا، نکاح کا واجب یا فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم نے نکاح کے موقع پر اس کا اعلان اظہار کرنا ہے۔ اب اعلان اور اظہار کے کئی ایک طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ ہے لوگوں کو دعوت دے کے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو بلا کے اور مباح قسم کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو مبارکباد دے کے، یہ سارے طریقے نکاح کے اعلان اور اظہار کے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ فصل ما بین الحلال والحرام الصوت فی النکاح والدف، یعنی نکاح میں آواز بلند کرنا اور دف بجانا، یہ نکاح کے موقع پر حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہے، یہ فرق کرتا ہے۔ یعنی جب زنا ہوتا ہے تو زنا کو چھپا کر کیا جاتا ہے، تو نکاح میں ایک امتیاز پیدا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی کہ تم نکاح کے موقع پر اس کا اعلان اور اظہار کرو۔ امام محدث ملا علی قاری مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں موجود 3153 نمبر حدیث، اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں لیس المراد ان لا فرق بین الحلال والحرام فی النکاح الا ھذا الامر، کہتے ہیں کہ صرف یہ امر ہی حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں ہے، فإن الفرق يحصل بحضور الشہود عند العقد، فرماتے ہیں بلکہ عقد کے وقت گواہوں کا موجود ہونا، اس سے یہ فرق حاصل ہو جاتا ہے۔ بل المراد الترغیب الى اعلان امر نکاح، بلکہ اس میں امر نکاح کے اعلان کی ترغیب ہے، بحیث لا یخفی علی الاباعد، اس حیثیت سے کہ جو دور والے لوگ ہیں ان پر یہ چیز مخفی نہ رہے بلکہ ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نکاح ہوا ہے۔ فالسنۃ اعلان النکاح بضرب الدف واصوات الحاضرین بالتہنیۃ او النغمات فی انشاد الشعر المباح، فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے دف بجا کر یا حاضرین کی آوازوں کے ساتھ تہنیہ یعنی مبارکباد دے کے، یا مباح قسم کے اشعار گا کر اس طریقے سے اعلان کیا جائے۔ وفی شرح السنہ معناہ اعلان النکاح واضطراب الصوت بہ والذکر فی الناس، کہتے ہیں کہ امام بغوی جو کہ شرح السنہ کے مؤلف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا اور آوازوں کو بلند کرنا، آوازوں کو پھیلانا اور لوگوں کے ہاں نکاح کا ذکر کرنا، یہ ہے اس کا معنی کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز وہ الصوت فی النکاح، یعنی نکاح میں آواز ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا فلان قد ذہب صوتہ فی الناس، یعنی فلاں کی آواز لوگوں میں پہنچ گئی۔ وبعض الناس ذہب بہ الی السماع وھذا خطأ، یعنی سماع المتعارف بین الناس الآن، کہتے ہیں کہ بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں سماع جو کیا جاتا ہے، متعارف گانا گایا جاتا ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ بالکل خطا اور یہ غلط ہے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اعلان کرنا اور نکاح کا اظہار کرنا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، یعنی لوگوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلانا، لوگوں کو مبارکباد دینا اور مباح قسم کے اشعار پڑھنا، جس طرح کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث اور روایت موجود ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے موقع پر اہل مدینہ انصار صحابہ جو ہے وہ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے،
अतईनाकुम फहय्याना व हय्याकुम। तो इस तरह के अशार पढ़ के खुशी का और जो है ना वो फ़र्द का इजहार करना ये अमर मुस्तहब है और जो है वो अहले मदीना अंसार साहबा को पसंद था। जिस तरह के सही बुखारी के अंदर 5162 नंबर हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने एक दुल्हन को तैयार करके एक अंसारी सहाबी के पास भेजा, यानी उनके साथ निकाह हुआ और उनकी रुखसती होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास कोई लाहव मौजूद नहीं था, यानी तुम्हारे पास कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था कि तुम इस तरह के अशआर ऐसे मौके पर जो ना वो उसका एहतमाम और इंतज़ाम करती, क्योंकि अंसार वो लहव को पसंद करते हैं, यानी शादी के मौके पर अंसार अशआर को और दुफ बजाने को पसंद करते हैं, तुम उसका एहतमाम करती। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इस सहाबी के इस निकाह और इस औरत की रुखसती के मौके पर चूँकि दुफ नहीं बजाई गई और इस मौके पर गाना नहीं गाया गया लिहाजा ये निकाह हराम हो गया और ये ज़िना करार पाया, ऐसा नहीं किया गया। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस बात की तरगीब दी है कि निकाह के मौके पर ऐलान किया जाए और निकाह के मौके पर अशआर जो मुबाह हैं वो कहे जाएं और दुफ के साथ उसका ऐलान और इजहार करना ये एक मुस्तहब और अमर मुस्तहसन है, ना तो निकाह का रुकन है और ना ही ये इससे साबित होता है नऊज़ुबिल्लाह ताला जिसमें ये अमल ना किया जाए वो ज़िना और हराम करार पाए। जिस तरह के सही मुस्लिम के अंदर, सुन्ने अबी दाऊद के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर एक हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्लु मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतुस सहर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ सहरी खाना है। सहरी खाना हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ है, यानी इस बात की तरगीब दी गई है कि तुम सहरी खाओ, सहरी में बरकत है, सहरी में तुम्हारे लिए फ़ायदा है। लेकिन जो बंदा सहरी नहीं खाता और सहरी खाए बगैर उसने रोज़ा रख लिया, ना तो उसका रोज़ा हराम करार पाता है और ना ये कहा जा सकता है कि उसका रोज़ा नहीं हुआ। रोज़े की सेहत में कोई शक नहीं, क्योंकि सहरी खाना ये रोज़े का रुकन नहीं है, रोज़े के लिए फ़र्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि सहरी खाना रोज़े के लिए मुस्तहब है, सुन्नत है। जिस तरह कोई सहरी ना खाए तो उसका रोज़ा हो जाता है, रोज़ा दुरुस्त होता है। इसी तरीके से इस हदीस को ले लें, दोनों के अल्फाज मिलते जुलते हैं। फस्लु मा बैनल हलाल वल हराम, ये हदीस के अल्फाज हैं, और दूसरी हदीस के अल्फाज है कि फस्लु मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताब, हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ ये है कि सहरी खाना, और फरमाया कि हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज़ वो निकाह के मौके पर अस्वात को यानी आवाज़ों को बुलंद करना यानी ऐलान करना है। तो ऐलान करना मुस्तहब है और इसकी तरगीब दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐलान करना ये निकाह का रुकन है या जिसमें ऐलान या इस तरीके से गाना ना गाया जाए या जिसमें जो है ना वो दुफ ना बजाई जाए तो वो ज़िना और हराम करार पाए। इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है।